میں ہوں نومید تیرے ساقیان سامری فن سے، کہ بزم خاورہ میں لے کے آئے سادگین خالی۔ نئی بجلی کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں، پرانی بجلیوں سے بھی ہیں جن کی آستین خالی۔ اس نظم میں اقبال نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ مشرقی ممالک میں جو مصلحین پیدا ہوئے ہیں ان سے مجھے یہ توقع نہیں کہ مشرقی قوموں اور مسلمانوں کی کوئی اصلاح کر سکے۔ جس طرح وہ ساقی جو بزم میں خالی بوتلیں لے کے آتے ہیں بزم کو شراب نہیں پلا سکتے، اس طرح یہ مسلحین بھی جادوگر ہیں۔ ان کے پاس اصلاح قوم کا کوئی پروگرام نہیں، اور یہ تو محض مغربی اقوام کے مقلد ہیں اور قوم کو نفع پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچاتے ہیں۔ جس طرح سامری نے ایک بچڑا بنا کر اپنی قوم کو گمراہ کر دیا تھا، اسی طرح یہ لوگ مسلحین کے لباس میں بجلی کی طرح ظاہر ہوتے ہیں اور غیر اسلامی اصول قوم کے سامنے پیش کر کے اسے گمراہ کرتے ہیں، اور چونکہ قوم جاہل ہے اس لیے ان کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ مسلحین، مسلح کی جمع اصلاح اور درستگی کرنے والے، مراد قوم کے رہبر رہنما۔ ساقیان، ساقی کی جمع پلانے والے، مراد قوم کے رہنما۔ سامری فن، سامری کا اثر ہنر رکھنے والے۔ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر جس نے سونے کا بچڑا بنا کے بنی اسرائیل سے اس کی عبادت کروائی تھی۔ یہاں مراد عیار اور فریب کار۔ بزم خاورہ، مشرق کی مجلس، مراد مشرقی ممالک۔ سادگین، بڑا پیالہ۔ جیب و دامن، گریباں اور جھولی۔ نئی بجلی، مراد نئے خیالات جن کی بنا پر قوم ترقی کرے۔ نظر سپر پہ رکھتا ہے جو ستارہ شناس، نہیں ہے اپنی خودی کے مقام سے آگاہ۔ خودی کو جس نے فلک سے بلند تر دیکھا، وہی ہے مملکت صبح و شام سے آگاہ۔ وہی نگاہ کے ناخوب و خوب سے محرم، وہی ہے دل کے حلال و حرام سے آگاہ۔ اس نظم میں اقبال نے صحیح شعور کی حقیقت واضح کی ہے۔ جو شخص حصول سائنس کو مقصد حیات سمجھتا ہے وہ اپنی خودی کے مقام سے واقف نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے وہ اس بات سے واقف ہو جائے کہ سب سے بڑا سیارہ کون سا ہے اور وہ زمین سے کس قدر دور ہے، لیکن اس کو خودی کی معرفت عطا نہیں حاصل ہو سکتی۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت سے وہی شخص آگاہ ہو سکتا ہے جو پہلے اپنی خودی اور اس کی حقیقت اور رفعت و عظمت سے آگاہ ہو جائے۔ نیز وہی شخص اس حقیقت سے واقف ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز مفید اور جائز ہے اور کون سی چیز مضر اور ناجائز ہے، اور جب تک ایک شخص کو ان باتوں سے آگاہی حاصل نہ ہو وہ حقیقی معنی میں انسان نہیں بن سکتا۔ آگاہی، واقف باخبر ہونے کی حالت۔ سپر کہتے ہیں آسمان کو، ستارہ شناس، ستاروں کے علم کا ماہر، نجومی۔ مملکت صبح و شام، دن اور رات کی سلطنت، حکومت، مراد کائنات کے راز۔ بھید، ناخوب جو اچھا نہ ہو، محرم، واقف، کسی کے بھید سے واقف۔ نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو، آنکھ جن کی ہوئی محکومی و تقلید سے کور۔ زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کو کیوں کر،
یہ فرنگی مدنیت کے جو ہے خود لبے گور، اس نظم میں اقبال نے ایشیا کی قوموں کی کم نظری پر ماتم کیا ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جو مغربی تہذیب کو اپنے مرض کی دوا سمجھ کر بے سوچے سمجھے اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جن لوگوں کی آنکھیں غلامی اور تقلید کی وجہ سے اندھی ہو گئی ہیں، ان کو واضح حقائق کو بھی نظر نہیں آ سکتے انہیں، وہ اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ بھلا وہ تہذیب جو خود دم توڑ رہی ہو دوسروں کو کس طرح زندہ کر سکتی ہے۔ آج کل ترکی، مصر، شام، ایران، عرب، ہند اور پاکستان سب ممالک مغربی تہذیب کے اصول اختیار کر رہے ہیں، اور یہ تہذیبیں تو خود لادینی بنیاد پر ہیں، تو پھر یہ مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اقوام مشرق کی قومیں، مشرق میں واقع ملکوں کے لوگ، حقائق، حقیقت کی جمع، محکومی، غلامی، تقلید، پیروی، کور، اندھی، فرنگی مدنیت، یورپی تہذیب و تمدن، لبے گور، قبر کے کنارے، مرنے کے قریب، عشق ناپید و خرد میں گردش صورت مار، عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اس نظم میں اقبال نے موجودہ زمانے کے تعلیمی یافتہ انسان کی حالت کا نقشہ کھینچا ہے کہ عقلی اعتبار سے تو اس نے بہت ترقی کر لی، لیکن روحانی اسپریچول اعتبار سے کوئی ترقی نہیں کی۔ کہتے ہیں موجودہ زمانے کے تعلیمی یافتہ انسان میں عشق کا جذبہ بالکل ناپید ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے اس کی عقل اس کے حق میں موجب عذاب بن گئی ہے، بس اسے لازم ہے کہ وہ اپنی عقل کو دل کے تابع بنا کے اسے اپنے حق میں مفید بنائے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ صرف وہ عقل انسان کے لیے مفید ہو سکتی ہے جو اس کے دل کے تابع ہو، یعنی صرف عقل کی بدولت تو نے جو کچھ سمجھا ہے وہ سب غلط ہے۔ اگر تو حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہے تو اپنی عقل کو عشق کے تابع کر دے۔ واضح ہو کہ مشہور جرمن فلاسفر کینٹ بھی یہی کہتے تھے کہ صرف عقل حقائق اشیاء کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ صرف مظاہر کو جان سکتی ہے۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں چنانچہ موجودہ زمانے کا انسان ستاروں کی گزرگاہوں تو معلوم کر رہا ہے، لیکن خود اپنے افکار کی حقیقت سے واقف نہیں، یعنی کائنات کا علم تو حاصل کر رہا ہے لیکن اپنی حقیقت سے بے خبر ہے۔ تیسرے شعر میں اور فلسفیانہ مسائل میں اس قدر الجھا ہوا ہے کہ آج تک یہ نہ معلوم کر سکا کہ وہ طریق زندگی کون سا ہے جس پر چلنے سے اسے اطمینان قلب حاصل ہو سکتا ہے۔ اور چوتھے شعر میں اس نے سورج کی شعاؤں کو تو اپنے قابو میں کر لیا، لیکن اس کی زندگی بسطور سابق تاریک ہے، یعنی سائنس میں بہت کچھ ترقی کر لی لیکن اپنے نفس کی اصلاح کی طرف سے بالکل غافل ہے۔ عشق ناپید و خرد، یعنی عشق غائب ہے اور عقل اسے سانپ کی طرح ڈس رہی ہے، یعنی موجودہ دور کا انسان اس سے محروم ہے۔ تابع، ماتحت، حکم ماننے والی، فرمان نظر، نظر کا حکم، مراد عشق، بصیرت جو کچھ کہے،
افکار کی دنیا، خیالات کی دنیا. خم و پیش، الٹی سیدھی یا ٹیڑھی چال، ضرر نقصان، شب تاریک سیاہ رات. مقصود اسپنوزا نظر حیات پہ رکھتا ہے مرد دانشمند. حیات کیا ہے؟ حضور و سرور و نور و وجود. افلاطون نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانشمند. حیات ہے شب تاریک میں شرر کی نمود. حیات و موت نہیں التفات کے لائق، فقط خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود. اس نظم میں اقبال نے مقصود کا موازنہ کیا ہے. پہلے دنیا کے دو مشہور فلسفی کے پیش کردہ مقصود پیش کیے ہیں. اسپنوزا کی تعلیم پیش کی ہے، پھر افلاطون کی، اور آخر میں اپنا نظریہ پیش کیا ہے. اس نظم میں 3 شعر ہیں اور ہر شعر میں ایک فلسفی کے خیالات کا نچوڑ پیش کیا ہے. جب تک ان تینوں حکیموں کے فلسفے سے پوری طور پہ آگاہی نہ ہو، نہ شعروں کا مطلب پوری طور پہ سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ اقبال کی سوچ کا اندازہ ہو سکتا ہے. حکیم اسپنوزا یہ یہودی تھے اور ہالینڈ میں پیدا ہوئے تھے. ابتدا میں مذہبی تعلیم حاصل کی، لیکن فلسفے کے مطالعے کے بعد یہودی مذہب سے برگزشتہ ہو گئے. چنانچہ علماء یہود نے اس کو جماعت سے خارج کر دیا. وہ اینکوں کے شیشہ پالش کر کر کے اپنی روزی کماتا تھا اور خلفت میں فلسفیانہ تصانیف میں علم الاخلاق سب سے زیادہ مشہور ہوئی اس کی کتاب ہے. افلاطون ملک یونان میں پیدا ہوا تھا. پہلے مختلف استادوں سے شاعری، مصوری اور موسیقی اور فلسفہ سیکھا تھا اور پھر سقراط کی شاگردگی اختیار کی تھی. اس کی فلسفے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو آنکھ سے نظر آتی ہے غیر حقیقی ہے، اس لیے فانی بھی ہے اور ناقص بھی. اصلی یا حقیقی دنیا نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے. تو پہلے شعر میں اقبال نے یہ بتایا ہے کہ اسپنوزا کی رائے میں انسان کا مقصود یا نصب العین حیات ہے، اور حیات کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ انسان کو خدا کی ہستی کا احساس ہو جائے اور اس احساس سے اسے روحانی لذت یعنی سرور حاصل ہو. یہ سرور ایک مستقل چیز ہے اور انسان اسی حالت سرور میں ابد تک رہے گا. دوسرے شعر میں افلاطون کہتا ہے کہ حیات شب تاریک میں شرر کی نمود سے زیادہ نہیں، بس اس کی حقیقت اتنی ہی ہے جیسے اندھیری رات میں کوئی چنگاری ایک لمحے کے لیے چمک کر فنا ہو جائے. یعنی حیات کوئی مستقل چیز نہیں ہے، اس لیے حیات انسان کا مقصود نہیں ہو سکتی، بلکہ دانشمندگی یہ ہے جو موت کو مقصود بنائے، کیونکہ موت کے بعد انسان اس غیر حقیقی دنیا سے رہائی پا کر حقیقی دنیا میں ہو جائے گا. تیسرے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ انسان کا مقصود نہ زندگی ہے اور نہ موت، بلکہ خود ہی ہے. یعنی اللہ نے انسان کو اس غرض سے پیدا کیا ہے کہ وہ اطاعت احکام الہی کی بدولت اپنی خودی کی چھپی ہوئی قوتوں کو بروئے کار لائے اور خلیفۃ اللہ کا مستحق بن سکے. تو جو شخص ان چھپی ہوئی قوتوں کو بروئے کار نہیں لاتا، وہ اپنی تخلیق کے منشا سے بیگانگی کا ثبوت دیتا ہے. پس اس کی زندگی اور موت یا اس کا وجود اور عدم دونوں یکساں ہیں. اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کر کے فلاح پائے. مقصود
اصلی غرض، مقصد۔ اسپینوزا ہالینڈ کا ایک فلاسفر، مرد دانشمند، عقل اور شعور والا انسان۔ حضور کہتے ہیں موجودگی، مراد خدا کی تجلیات آنکھوں کے سامنے ہونا۔ سرور کہتے ہیں خوشی، مراد روحانی مسرت۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، جلوے کو، عشق کو۔ وجود پیدا ہونے کی کیفیت، مراد تمام کائنات میں خدا کا ظہور۔ شب تاریک، اندھیری رات، شرر کی نمود، چنگاری کے ظاہر ہونے کی حالت۔ التفات، توجہ، کسی چیز کو اہمیت دینا، لائق، مستحق۔ جہاں اگرچہ دیگرگوں ہے، قم باذن اللہ، وہی زمین وہی گردوں ہے، قم باذن اللہ۔ کیا نوائے انالحق کو آچین جس نے، تیرے رگوں میں وہی خون ہے، قم باذن اللہ۔ غمی نہ ہو کہ پراگندہ ہے شعور تیرا، فرنگیوں کا یہ افسوں ہے، قم باذن اللہ۔ اس عنوان کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، یعنی زندہ ہو جاؤ۔ اس نظم میں اقبال نے بڑی عمدگی کے ساتھ ملت کے لوگوں کو سرگرم عمل ہونے کی تلقین کی ہے۔ کہتے ہیں اے ملت کے لوگوں، یہ سچ ہے کہ جہاں دیگرگوں ہے، یعنی حالات سازگار نہیں ہیں اور تو مشکلات میں گھرا ہوا ہے، لیکن پرواہ مت کر، ہمت سے کام لے اور سرگرم عمل ہو جا۔ دنیا کے حالات بے شک تیرے موافق نہیں ہیں، لیکن اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کہ حالات بدل گئے ہیں تو کیا ہوا، زمین و آسمان تو وہی ہے، یعنی قوانین فطرت تو نہیں بدلے۔ اللہ کا قانون ہے کہ جو شخص کوشش کرتا ہے خدا ضرور اس کی مدد کرتا ہے، بس تو ہمت سے کام لے اور عمل کر۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں جس خون نے نوائے انالحق کو آچین کر دیا تھا، تیری رگوں میں بھی وہی خون گردش کر رہا ہے، پھر تو کیوں نا امید اور مایوس ہے، بس اللہ کا نام لے کر سرگرم عمل ہو جا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ حسین بن منصور اللاج روحانیت کے بلند مقام پر پہنچ گئے تھے۔ اے مسلمان، تو بھی اس مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ انالحق، یہ کلمہ ہماری ادبیات میں بہت مشہور ہے۔ واضح ہو کہ حسین بن منصور اللاج نے، جو صرف منصور کے نام سے مشہور ہیں، ایک خاص جذبے سے مغلوب ہو کر انالحق کہہ دیا تھا۔ علماء نے اس کلمے سے وہی معنی مراد لیے جو لفظوں سے ظاہر ہوتے ہیں، یعنی میں حق خدا ہوں، اور ان پر یہ الزام عائد کر دیا کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ اس الزام کی پاداش میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ بعد از ازاں بعض بزرگوں نے منصور اللاج کے اس قول کی تعویل کی اور ان کو اہل اللہ میں شمار کیا۔ مثلا شیخ اکبر ابن عربی اور مولانا روم نے، اور ہندوستان کے دو مشہور بزرگوں نے، اور حضرت مجدد الفسانی نے۔ مولانا روم نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انالحق کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، حقیقی وجود صرف خدا ہی کا ہے۔ پھر تیسرے شعر میں اے ملت کے لوگوں، اگر تیرے مذہبی عقائد یا شعور میں پراگندگی اور بے ربطی پیدا ہو گئی ہے تو رنجیدہ مت ہو، یہ سب غیروں کی تعلیم کا قصور ہے، بس تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بخشی ہوئی تعلیمات سے اس بے ربطی کو دور کر اور کلمہ توحید سے اس افسوں کو بیکار اور باطل کر دے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سرگرم عمل ہو جا، ایگزیکیوشن کر، عمل کر۔ قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ کا ایک فقرہ جو مردوں کو زندہ کرتے وقت کہا کرتے تھے، نوائے ان الحق، میں حق خدا ہوں کی آواز، حسین بن منصور اللاج کا نعرہ، جس کا مطلب تھا کہ مجھ میں خدا ہے، یعنی کائنات کے ہر ذرے میں خدا کا ظہور ہے۔ مراد توحید۔ آچین کہتے ہیں آگ والی، مراد عشق کی آگ والی، بے حد اثر والی۔ غمی نہ ہو، غم نہ کر، بے فکر ہو جا، پراگندہ بکھرا ہوا منتشر۔ افسوں کہتے ہیں جادو کو، فریب کو۔ لحد میں بھی یہی غیب و حضور رہتا ہے، اگر ہو زندہ تو دل ناصبور رہتا ہے۔ ماہ و ستارہ مثل شرارہ یک دو نفس، میں خودی کا ابد تک سرور رہتا ہے۔ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ اس نظم میں اقبال نے یہ بتایا ہے کہ موت جس سے لوگ اس قدر خوفزدہ ہیں، دراصل زندگی کی اعلیٰ منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے دوران گفتگو فرمایا تھا کہ موت بھی زندگی ہی کی ایک شان ہے۔ موت کا مطلب یہ ہے کہ نفس کا تعلق جسم سے منقطع ہو جاتا ہے، نہ یہ کہ نفس پر فنائے کلی طاری ہو جائے یا وہ نیست و نابود ہو جائے۔ تو پہلے شعر میں فرماتے ہیں، اگر کسی شخص نے دنیاوی زندگی میں اپنے دل کو زندہ کر لیا ہو، یعنی اپنی خودی کو اطاعت احکام الہی کی بدولت مرتبہ کمال تک پہنچا دیا ہو، تو اس کا دل لحد میں بھی زندہ رہتا ہے، بلکہ مزید روحانی ترقی کے لیے بیتاب رہتا ہے۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں، چاند، ستارے، نباتات، حیوانات، ان کی زندگی بے شک مختصر ہوتی ہے، لیکن انسانی خودی اگر پختہ یعنی مستحکم ہو جائے تو پھر ابدی ہو جاتی ہے، اور خودی کو یہ استحکام عشق الہی سے نصیب ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرے شعر میں کہتے ہیں، موت کا فرشتہ تیرے جسم کو ضرور چھوتا ہے، یعنی نفس کو جسم سے جدا کر دیتا ہے، اور یہی مفہوم ہے اس آیت کا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ ضرور چکھے گا، لیکن تیرے وجود کے مرکز یعنی خودی پر موت یعنی فنا طاری نہیں کرتا۔ پس اگر مومن اس حقیقت سے آگاہ ہو جائے تو وہ موت سے خوفزدہ ہونے کے بجائے تبسم کے ساتھ اس کا استقبال کرے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ موت میری خودی کو فنا نہیں کر سکتی۔ لحد کہتے ہیں قبر کو، غیب و حضور، غائب اور موجود ہونے کی کیفیت۔ مثال شرارہ چنگاری کی مانند، یک دو نفس، ایک دو سانس یا پل، مراد بالکل عارضی۔ میں خودی، خودی کی شراب، خودی میں ڈوبے رہنے کی حالت۔ وجود کا مرکز، مراد خودی جس تک موت کے فرشتے کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ پابندی تقدیر کہ پابندی احکام، یہ مسئلہ مشکل نہیں اے مرد خیرت مند، ایک آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تقدیر، ہے اس کا مقلد ابھی ناخوش ابھی خرسند۔
تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اس نظم میں اقبال نے ایک نکتہ بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن تقدیر کا پابند نہیں ہوتا بلکہ احکام الہی کا پابند ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ کہ مومن تقدیر الہی کا پابند ہے یا احکام الہی کا، یہ مشکل نہیں ہے، میں 2 لفظوں میں اسے سمجھا سکتا ہوں، سنو۔ تقدیر تو ایک آن یا ایک دن میں 100 مرتبہ بدل سکتی ہے۔ تقدیر کا پابند ابھی ناخوش ہے، تھوڑی دیر میں خوش ہو جاتا ہے۔ بات کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ تقدیر کا پابند تو فقط جمادات اور بناتات ہیں، اور مومن تو فقط احکام الہی کا پابند ہے۔ یعنی جمادات اور بناتات کی زندگی جو تقدیر اللہ نے معین فرما دی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مثلاً پہاڑ کی تقدیر یہ ہے کہ وہ ایک جگہ قائم رہتا ہے، ہوا اور پانی کی تقدیر یہ ہے کہ حرکت کرتے رہتے ہیں، شبنم کی تقدیر یہ ہے کہ اوپر سے نیچے گرتی رہتی ہے، تیتر کی تقدیر یہ ہے کہ شاہین کی خوراک بنتا رہتا ہے، آگ کی تقدیر یہ ہے کہ نیچے سے اوپر کو جاتی ہے۔ لیکن مومن کا حال جمادات و نباتات اور عناصر کائنات سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کسی خاص تقدیر کا پابند نہیں بنایا گیا۔ اگر مومن احکام الہی یعنی شریعت محمد کی کامل اطاعت پہ کمر بستہ ہو جائے اور پھر اپنی طرز حیات سے کامل اطاعت کا ثبوت دے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل سکتے ہیں، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے بارہا اس کی تقدیر بدل دی۔ یعنی بدر کے میدان میں بظاہر تو یہ نظر آ رہا تھا کہ کہاں 313 آدمی جن کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں تھے، اور کہاں 1000 آدمی جو ہر قسم کے اسلحے سے آراستہ تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں یہ عرض کیا، اے اللہ، یہ کمزور بندے تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، تو انہیں فتح عنایت کر دی، تو اللہ نے ان لوگوں کی تقدیر بدل دی۔ الغرض اقبال اس حقیقت کو ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ جمادات اور بناتات اگر کوشش کریں تو بھی اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے کیونکہ وہ تقدیر کے پابند ہیں، لیکن مسلمان اگر کوشش کرے یعنی احکام الہی کی پابندی کرے تو اللہ اس سے خوش ہو کر اس کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ پابندی احکام مراد خدا نے جو کچھ حکم دیا ہے اس پر پوری طرح عمل کرنا۔ مقلد کسی کی پیروی کرنے والا، پیچھے چلنے والا۔ خرسند کہتے ہیں خوش کو۔ جمادات، جماعت کی جمع، ہر بے جان چیز جو حرکت نہ کر سکے۔ احکام الہی، اللہ تعالیٰ کا حکم۔ کرے یہ کافر ہندی بھی جرت گفتار، اگر نہ ہو امرائے عرب کی بے ادبی۔ یہ نکتہ پہلے سکھایا گیا کس امت کو؟ وصال مصطفی، افتراق بولہبی۔ نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا، محمد عربی سے ہے عالم عربی۔ اس نظم میں اقبال نے ان امرائے عرب سے خطاب کیا جو ساحران فرنگ سے محصور ہو کر حقائق اسلام سے بیگانہ ہو چکے ہیں۔ انگریزوں نے ترکوں کے اقتدار ختم کرنے کے لیے عربوں کو ورغلایا کہ ہم تمہیں ترکان جفا پیشہ سے آزادی دلا سکتے ہیں اور دنیا عرب پہ تمہیں حکمران بنا سکتے ہیں، اس لیے تم ترکوں کے خلاف بغاوت کرو اور ہمارے علم کے نیچے ان سے لڑو۔ عربوں کی المناک و داستان سے قطع نظر کر کے اس حقیقت پہ غور کیجئے جو اقبال نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افسوس عربوں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ عالم عربی صرف عرب، فلسطین، شام اور عراق کا نام نہیں، بلکہ وہ تمام ملک جو سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، عالم عربی میں داخل ہیں۔ تو پہلے شعر میں کہتے ہیں اگر عمرائے عرب مجھ سے ناراض نہ ہوں تو میں ایک بات ان سے کہوں۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں افسوس آپ لوگ اس حقیقت کو فراموش کر چکے کہ دنیا میں سب سے پہلے مسلمانوں ہی کو یہ نکتہ سکھایا گیا کہ اب دنیا میں صرف دو قومیں ہوں گی اور دو عالم ہوں گے، عالم اسلام یا دنیائے مصطفی، اور یا پھر دنیائے بولہبی۔ اس تعلیم کی بنیاد یہ ہے کہ وصال یعنی اتحاد اور اخوت یہ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا ثمر ہے، اور افتراق یعنی اقوام عالم کا مختلف طبقات میں تقسیم ہو جانا یہ کفر کی تعلیم کا نتیجہ ہے، اور یہ سراسر بولہبی ہے۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں پس عالم عربی کا وجود جغرافیائی حدود یا مخصوص طبقات ارضی پر موقوف نہیں بلکہ محمد عربی سے ہے۔ عالم عرب وہ نہیں جہاں عرب آباد ہیں، بلکہ وہ تمام ممالک جہاں ملت کے لوگ رہتے ہیں، یعنی اس میں ترکی بھی ہے، افغانستان بھی، ایران بھی، پاکستان بھی۔ تو یہ سب جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، ان میں افتراق پیدا نہ کرو اور غیروں کے اعلی کار بن کے ابو لہب کا طریقہ مت اختیار کرو۔ عمرہ امیر بمعنی سردار کی جمع، کافر ہندی ہندوستان کا کافر، یہاں مراد خود اقبال ہیں۔ وصال مصطفی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی۔ افتراق بولہب سے کنارہ کشی یعنی کفر سے دور رہنے کی حالت۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور اسلام کا بہت بڑا دشمن۔ حدود حد کی جمع، صغور صغر یعنی سرحد۔